جو اللہ کے غیر کو سجدہ کرتے وہ مشرک ہے. صلوات پڑھو سارے خدا کے. توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ یہ لمبی بحثیں ہیں، پھر انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات. سامنے گرامی قادر مولا میر فرماتے ہیں میں نے شرک نہیں کیا. ٹھیک ہے، لات اور عرب والے جتنے سے سب مشرک تھے، سب بت پرست. خدا کی قسم ہو خوش نصیب ہو اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیا جن کا لقب ہے امام الموحدین، سید الموحدین. اللہ نے وہ ہادی عطا کیا جو دنیا میں آیا ہی دنیا کو توحید کی معرفت کروایا. قدردان ہر بندہ ہر بات کا قدردان نہیں ہوتا. اسی نہج البلاغہ کی شرح میں ابن عبد الحدید المعتزلی لکھتا ہے، خدا کی قسم سنی عالم دین اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہج البلاغہ میں جیسے معرفت توحید کے موضوع پر اور عظمت توحید کے موضوع پر مولا علی کے خطبات ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی اور صحابی کے بس کی بات ہی نہیں تھی معرفت توحید اور عظمت توحید پر ایسا خطبہ دے سکتا ہے. کل ایمان کل قرآن نعرہ ایسے خطبات مولا میر کے فرماتے کسی صحابی کے بس کی بات ہی نہیں تھی. تو کہ پجاری کیا جانے کہ عظمت توحید کیا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین علیہ السلام وہ توحید پرست ہیں جو بت شکن نہیں ہے. میرے انتہائی واجب الاحترام مومنین ذرا لطف لینا. جہاں بت پرست رہتے تھے بت بنانے والے بھی تو نہیں رہتے تھے. بت کو گلنا والے سے تو بن کے نہیں آتے تھے نا. جہاں بت پوجنے والے رہتے تھے بت بنانے والے بھی وہی رہتے تھے، بت بیچنے والے بھی وہی رہتے تھے. اب جملہ کہنے لگا ہوں سامنے گرامی، جس معاشرے میں بت تراش رہتے تھے، جس معاشرے میں بت فروش رہتے تھے، جس معاشرے میں بت پرست رہتے تھے، اس معاشرے میں بت شکن کا پیدا ہونا یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے. اس معاشرے میں بت توڑ کے مانے کا آنا یہ رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے. وہ ایک منقبت بڑی وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، جوان جانتے ہوں گے سارے. اس کا ایک شعر بڑا خوبصورت ہے. کہتے ہیں کہ بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہے یا علی کے. بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے. ایک اہل علم کا کیا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے بھی بت توڑے، امام حسین علیہ السلام نے بھی بت توڑے، لیکن باپ بیٹے کے بت توڑنے میں بڑا فرق ہے. مولا علی علیہ السلام نے بے جان بت توڑے، مولا حسین علیہ السلام نے جاندار بت توڑے. یہ بت توڑنا بھی کوئی آسان کام نہیں، یقین کرو. جب مکہ فتح ہوا نا، قرآن کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ فوج در فوج پھر اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے. سرکار ایک قبیلہ آیا نبی پاک کے پاس، روایت بڑی خوبصورت ہے، آپ کو لطف آئے. ایک قبیلہ آیا رسول اللہ کے پاس، میں ابھی بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ختم کرنا ہے. ایک قبیلہ آیا رسول اللہ کے پاس، کہتے یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن مشروط کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کا دین قبول کرتے ہیں لیکن ہماری 3 شرطیں ہیں. پہلی ہماری شرط یہ ہے کہ ہمیں مزید 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے. دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے نماز کوئی نہیں پڑھنی، یہ رکوع سجود والا کام ہم نے نہیں کرنا. اور تیسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم نے بت بھی کوئی نہیں توڑنے، آپ بتوں کو توڑنے کا بھی ہمیں نہیں کہیں گے. یہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کی شرطیں دی. سوال نہیں آ رہا.
تو مان ہی لینی تھی شرط، لیکن وہ اللہ کے رسول تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا سنا، انہوں نے شرط پیش کر جب سرکار کا جواب سنا۔ پہلی شرط تھی کہ ہمیں 1 سال تک بت پوجنے کی اجازت دی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو تمہیں اختیار ہے، دین اسلام قبول کرنے نہ کرنے میں تمہیں مکمل اختیار ہے، لیکن یاد رکھو میرا کلمہ پڑھ لینے کے بعد تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی اجازت نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت منت کی بات ہے نا کہ تم نے اقرار شہادتین کرنا ہے۔ پہلی شہادت تم نے کیا دینی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ گواہی تم نے یہ دینی ہے کہ صرف اللہ لائق عبادت ہے، اور سجدہ بت کو کرنا ہے جھوٹے منہ تمہارا، یہ تم نے شہادت کی، یہ تم نے توحید کی گواہی دی۔ اور یہی تو گواہی دینی ہے تم نے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتا، اور سجدہ بت کو کرنا تو یہ تو تضاد ہے نا۔ لہذا ایک لمحے کے لیے بھی کلمہ توحید پڑھ لینے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی بت پرستی کی اجازت نہیں۔ فرمایا جہاں تک دوسری شرط کا تعلق ہے تم کہتے ہو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، سرکار نے فرمایا لا خیر فی دین لیس فیہ صلاۃ، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے، اس دین میں بھلائی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے۔ اچھا ناراض نہ ہوئیے گا جب ہم نے بات کرنے لگا، بھئی ان مشرکوں نے کافروں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم نے کوئی نہیں پڑھنی نماز۔ سوال یہ ہے کہ جو کلمہ رسول کا پڑھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ کس دین پر ہے؟ جو مسلمان بھی کہلاتا ہے، جو علی کا شیعہ بھی کہلاتا ہے، پھر نماز نہیں پڑھتا وہ کس دین پر ہے؟ اس لیے کہ محمد و علی علیہ السلام پیغمبر اور آل پیغمبر کا جو دین ہے اس دین میں تو نماز مومن کی معراج ہے، اس دین میں نماز دین کا ستون ہے، اور نبی کریم نے فرمایا لکل شیء وجہ و وجہ دینکم الصلاۃ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی چہرہ ہوتا ہے، تیرے دین کا بھی ایک چہرہ ہے جسے نماز کہتے ہیں۔ اس دین میں بھلائی نہیں جس میں نماز، اس کا مطلب ہے تم پھر بے دین ہی رہو تو بہتر ہے۔ اگر تم نے دین قبول کر کے بھی نماز نہیں پڑھنی تو پھر کافر رہو۔ اور ہاں جہاں تک تیسری شرط کا تعلق ہے، تم کہتے ہو کہ جی ہم بت نہیں توڑیں گے، فرمایا ہاں میں اس شرط پر سمجھوتہ کر سکتا ہوں، میں تمہیں بتوں کو توڑنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اللہ نے ایک ہستی خلق فرمائی ہے، توڑنے والا کام میرا بھائی علی کرے۔ کہ تاریخ بشریت میں پہلی بت شکنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے زمانے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم کے بیٹے حیدر کرار علیہ السلام نے مکہ جب فتح ہوا، خانہ کعبہ میں جتنے بت پڑے تھے کس نے توڑے؟ 360 شاید پتھر کی مورتی تھی، یہ طائف والوں کا بت تھا، عزا اور حبل جو تھے یہ مکہ والوں کے بت تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا امیر المومنین علیہ السلام نے سارے توڑ دیے۔ حبل ایک بت تھا انسانی شکل کا، یہ تھا پیتل اور تانبے کا۔ میں مولا اسی کا ہوں جس کا علی مولا ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، باب فضائل کے آخر میں پہنچ گیا۔ خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا نے توڑ ڈالے۔ حبل یہ پیتل اور تانبے کا بت تھا، خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مولا امیر المومنین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حبل بچ گیا ہے، کعبہ کی چھت پر نصب ہے، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا وہاں تک، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا یار یہ کرنا کیا ہے، آؤ میرے شانوں پہ سوار ہو، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے۔ رسول اللہ نے مولا امیر المومنین کو کندھوں پہ، یہ معرفت کی بات تھی، یہ اس میں ایک معرفت کی بات ہے۔ ہاں مولا امیر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھاتا ہوں، فرمایا یا علی تو بوجھ رسالت نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک معرفت ہے، ایک راز ہے، ورنہ رسول اللہ نے تو گدھوں پر بھی سواری کی ہے۔ صلوات پڑھو سارے بلند آواز سے۔
مولا امیر المومنین کو شانوں پہ بلند. کتنی قدر کرو گے دلوں والے کے غیور مومنین. یقین کریں مجھے اتنا لطف ہے، سرور آیا، کتنا سرور لیں. سرکار نے جب اٹھا لیا نا مولا امیر کو، فرمایا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا ہے میں آسمان چھو سکتا ہوں. چاہوں تو ستارے توڑ کے آپ کے قدموں میں ڈالوں. یقین کرنا ہے کہ لفظ ذمہ داری کے ساتھ سرکار کے شانوں پہ بلند ہو کے اس حبل کو توڑ رہے تھے، کاٹ رہے تھے. ضرب پڑتی تھی، تھا تو پیتل کا بت، لیکن خدا کی قسم روایت کہتی یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شرط. کہ جو کانچ اور شیشے کے ٹوٹنے کو بھلا کیا محاورہ ہوتا ہے؟ کرچی کرچی ہو جانا ہے. یہ حبل کرچی کرچی ہو رہا تھا، توڑ رہے تھے. محدث دہلوی نے مدارج النبوہ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مصروف ہے، مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھایا. حق میں مصروف ہے اور میں لے کے مبارکباد ہوں کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھایا. میرا بیان تمام ہو گیا. باب فضائل کی آخری سطر ہے. مرحوم مجلسی نے اس روایت کو بہار میں ذکر کیا، لطف لے کے. بس آخری بات، جب وہ خانہ کعبہ کے اندر والے کو توڑ دیے نا مولا نے، حبل بچ گیا. مولا علی علیہ السلام سے پہلے ایک لمبے قد والا صحابی رسول اللہ کے پاس آیا. کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو حبل بچ گیا ہے یہ اجازت آپ مجھے عطا کریں، اس کو میں توڑ دیتا ہوں. حبل کو توڑنے والا شرف مجھے بخشیں. رسول اللہ نے فرمایا ان الذی عبدہ لا یقدر علی قلہ، فرمایا جو پوجتا رہا ہو وہ توڑ نہیں سکتا. بت پرست کبھی بت شکن نہیں ہوتا. بت شکن وہ ہوتا ہے جو کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے کو اللہ نے عزت بخشی. فرمایا میری پہلی فضیلت جس میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک نہیں، میں نے چشم زدن کے لیے نہ شرک کیا ہے نہ لات و عزت. صرف دو جملے ذکر کروں گا. آزادارو جب جنگ احد کا اختتام ہوا نا، یزید کی دادی نے، حاکم شام کی ماں نے سید الشہداء جناب حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا. مسئلہ کرنا جانتے ہو؟ میت کے اعضاء کاٹ لینا. رسول اللہ یہ جو 21 کی شہادت ہے نا مولا کی، شہادت سے پہلے جو وصیت نامہ ہے، اس وصیت نامے میں مولا علی نے ایک وصیت یہ بھی کی تھی کہ میرے قاتل کا مسئلہ نہ کرنا. میں نے رسول اللہ سے سنا یاکم والمسلح ولو بالقلب العقور، ایک کاٹنے والا پاگل کتا بھی مر جائے تو اس کے اعضاء نہ کاٹنا. جناب حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا یزید کی دادی نے، معاویہ کی ماں نے. جناب حمزہ کے لب کاٹے، جناب حمزہ کی ناک کاٹے، کان کاٹے، جناب حمزہ کے ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، اور سارے اعضاء کاٹ کے گلے کا ہار بنایا. آتش انتقام بجھی نہیں. پھر جناب حمزہ کے سینے کو چیر ڈالا. پھر جناب حمزہ کا جگر نکال کے اس کو چبانے کی کوشش کی، لیکن حکم خدا سے پتھر ہو گیا تھا، چبا نہ سکی اور اس نے نکال کے پھینک دیا. یہ حالت ہو گئی جناب حمزہ کی لاش کی. کفار جب میدان چھوڑ کے چلے گئے، خود رسول اللہ زخمی ہو گئے تھے. سرکار نے فرمایا کوئی جائے میرے چچا حمزہ کی خبر لائے. عزادارو کچھ صحابہ کرام اٹھے، میدان میں آئے، لاشوں میں تلاش کرتے کرتے جناب حمزہ کی لاش پر پہنچے. لاش کو پہچان لیا، لیکن لاش کی حالت دیکھ کر صحابہ میں یہ جرأت نہ ہوئی کہ رسول اللہ کو کیا بتائیں کہ ہم نے حمزہ کو کس حال میں دیکھا ہے. عزادارو بالآخر مجبوراً خود رسول اللہ اٹھے،
میدان احد میں تشریف لائے، لاشوں کے درمیان جب پہنچے نا اپنے چچا کی لاش پر، خدا جانتا ہے شیعہ روایت کہتی ہے بلند آواز سے رسول اللہ روئے، اونچی آواز سے گریہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے رسول اللہ کو اتنی بلند آواز سے روتے نہیں سنا تھا جتنا چچا حمزہ کی لاش پر آ کر بلند آواز سے روئے۔ عزادارو، شہدائے احد کی خبر مدینہ پہنچی۔ جناب حمزہ کی سگی بہن، رسول اللہ کی سگی پھوپھی جناب صفیہ، جب پتہ چلا نا صفیہ کو میرا بھائی حمزہ مارا گیا، پھر صفیہ مدینے بیٹھ نہ سکی، کنیزوں کو، بنی ہاشم کی عورتوں کو ساتھ لیا، میدان احد کا رخ کیا۔ رسول اللہ چچا کی لاش پر کھڑے تھے، جب دور سے اپنی پھوپھی کو آتے ہوئے دیکھ لیا، فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں میری پھوپھی آ رہی ہے، اب سیدھی آئے گی اپنے بھائی حمزہ کی لاش پر، لیکن میرے چچا کی لاش اس قابل نہیں کہ کوئی بہن بھائی کو اس حال میں دیکھے، اگر کسی کے پاس کوئی کپڑا ہے، چادر ہے تو میرے چچا کی لاش پہ ڈال دے۔ عزادر ایک چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کا ملا، سر و سینہ پہ ڈال دیا، پاؤں کٹے ہوئے تھے، ننگے رہ گئے تھے، فرمایا کوئی گھاس پتے تنکے اکٹھے کر کے میرے چچا کی لاش کو چھپا دو تاکہ بہن اس حال میں بھائی کو نہ دیکھے۔ رسول اللہ نے لاش چھپا دی، چند قدم آگے بڑھ کے پھوپھی کا استقبال کیا، عرض کی پھوپھی اماں میں جانتا ہوں آپ بھائی حمزہ کو رونے آئی ہیں، پھوپھی اماں میں آپ کو بھائی کی لاش پہ لے جاتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کریں مجھ سے بھائی کی لاش سے چادر نہیں ہٹائیں گے۔ عزاداروں متوجہ ہو گئے۔ عزاداروں میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، احد کے میدان میں ایک بہن کو بھائی کی لاش نہ دیکھنے دی، یا رسول اللہ کیا محرم کربلا میں ہوتے، یا رسول اللہ کربلا میں بھی ایک بہن بھائی کی لاش پر آئی تھی، لیکن یا رسول اللہ یہ صفیہ نہیں، یہ فخر صفیہ تھی۔ عزاداروں جب صفیہ آئی تھی، صفیہ کا بھائی حمزہ کی لاش پر آنا کجا، زینب کبریٰ کا بھائی حسین کی لاش پر آنا کجا۔ عزاداروں جب صفیہ آئی تھی سر پہ رضا موجود تھی، جب علی کی بیٹی آئی تھی سر پہ چادر نہیں تھی۔ عزاداروں جب صفیہ آئی تھی ہاتھ آزاد تھے، جب علی کی بیٹی آئی ہاتھوں میں رسیاں تھیں۔ عزاداروں دوسرا فرق یہ تھا وہاں جناب حمزہ کے اعضاء کاٹے گئے، یہاں بھائی حسین کی حالت کیا تھی، سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہو چکا، بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے، سینے اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے سوال کرتی تھی انت اخل حسین، میرا بھائی حسین تو ہے؟ آلتا ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو ہے۔ رخ پھر گیا مدینہ کی طرف، نانا کو خطاب کر کے کہتی تھی یا جدہ صلی علیہ کا ملائکۃ السما، نانا آپ پہ تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے تھے، آغا حسین بالعرا، نانا یہ آپ کا حسین ہے جو خاک کربلا پر موجود، مقتل اعضا جس کے اعضا قطع کر دیے گئے، مسلوب الامامت برندا جس کا لباس بھی لوٹ کے لے گئے۔ پھر ایک درد بڑا جملہ لگا یا جدہ بنات کا سمایا، نانا دیکھ تیری بیٹیاں قیدی بنا لی گئی، تیری بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسم پہنا دی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا وإلى منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ذکر کا ثواب غلام جعفر مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرا اللہ اس مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اس مرحوم کو محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ میرا اللہ مرحوم کے پسماندگان پہ اپنا فضل و کرم فرما۔ میرا اللہ مرحوم کے بیٹے ہمارے اس عزیز کو میرا اللہ برسر روزگار فرما۔ میرا مالک باپ کی جگہ نوکری کی جو کوشش ہے اس میں کامیابی عطا فرما، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما۔ میرا اللہ تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ میرا اللہ اس وقت سارے تیرے بندے مالک مولا کے ذکر میں اور ان کی جو حاجات ہیں پروردگار محمد والے محمد کے صدقے میں پوری فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، مولانا قمر صاحب کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ جتنے مومنین تنگ دست ہیں مولا سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں ایک سال اولاد عطا فرما۔ میرا اللہ سب کی عبادات صوم و صلاۃ قبول فرما، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما۔ جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ میرا اللہ اس گاؤں کے جملہ مومنین مومنات جو رخصت ہو گئے
اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے میرا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ان سب پہ اپنا فضل و کرم فرما. ہمارے بھائی پیارے ملازم حسین با ہنر صاحب مالک ان کے درجات بلند فرما, انہیں محمد و آل محمد کا جوار اور ان کی شفاعت نصیب فرما, ان کے فرزندان پر اپنا فضل و کرم فرما. میرا اللہ امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں سے قرار دے. اے اللہ ہمیں, ہماری اولاد کو, ہماری اولاد کی اولاد کو, قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا, مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قبولیت دعا کے لیے بلا کے سلام.